قدیم دنیا کے 7 عجائبات عالم۔ زمانہ قدیم کے 7 عظیم تعمیراتی شاہکاروں کو 7 عجائبات عالم کہا جاتا ہے۔ عجائبات کی یہ فہرست 305 سے 204 قبل مسیح کے دوران ترتیب دی گئی تھی، تاہم مذکورہ فہرست زمانے کی دستبرد کی نظر ہو گئی۔ ان 7 عجائبات کا ذکر 140 قبل مسیح کی ایک نظم میں بھی ملتا ہے۔ ان 7 عجائبات عالم میں اہرام مصر، بابل کے معلق باغات، معبد آرٹیمس، زیوس کا مجسمہ، موسولس کا مزار، روڈز کا مجسمہ اور اسکندریہ کا روشن مینار شامل ہیں۔ ان تمام عمارتوں میں سے صرف اہرام مصر اب تک قائم ہیں، دیگر 6 عجائبات قدرتی آفات کا شکار ہو کر تباہ ہوئے۔ آرٹیمس کا مندر اور زیوس کا مجسمہ آتش زدگی اور اسکندریہ کا روشن مینار، روڈز کا مجسمہ، مازلس کا مزار اور بابل کے معلق باغات زلزلے کا شکار بنے۔ موسولس کے مزار اور آرٹیمس کے مندر کی چند باقیات آج بھی لندن کے برٹش میوزیم میں موجود ہیں۔ آئیے فرداً ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، اہرام مصر۔ مخصوص شکل کے مخروطی مقابر کو اہرام کہا جاتا ہے، جس کا معنی پرانی عمارت ہے۔ اہرام مصر کا شمار انسان کی بنائی ہوئی عظیم ترین تعمیرات میں ہوتا ہے۔ یہ اہرام زمانہ قدیم کی مصری تہذیب کے سب سے پرشکوہ اور لافانی یادگار ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ میں یہ اتفاق پایا جاتا ہے کہ ان اہرام کی تعمیر کا مقصد فرعون مصر اور شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے دیگر افراد کا مدفن تھا۔ 3000 برس گزر جانے کے باوجود ہم ابھی تک یہ درست اندازہ نہیں لگا پائے کہ مصریوں نے ان اہراموں کو اس بہترین انجینئرنگ کے ساتھ کیسے بنایا تھا جو آج کے جدید علوم کو بھی شرما دے۔ یہ اہرام ستاروں اور کہکشاؤں کی پوزیشن کو دیکھ کر بنائے گئے ہیں، اور ان میں بے شمار ایسے چیمبر اور کمرے موجود ہیں جہاں انسان ابھی تک نہیں پہنچ سکا۔ یہ بلا شبہ انسانی عقل و دانش کا بہترین نمونہ ہیں اور بادشاہوں کی شان کے عین مطابق ہیں۔ یوں تو مصر میں موجود سبھی اہرام عجائبات عالم میں شمار ہوتے ہیں، تاہم ان میں سب سے بڑا اور قدیم ترین غزہ کا اہرام ہی مانا جاتا ہے۔ اس اہرام میں مصریوں کے عظیم بادشاہ خوفو کی ممی بھی موجود ہے۔ دریائے نیل کے کنارے کنارے 40 کے قریب اہرام موجود ہیں، لیکن خوفو کے اہرام کے مقابلے میں سب ہیچ ہیں۔ یہ 450 فٹ اونچا ہے اور تقریباً 13 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اسے بہت نفاست کے ساتھ کٹے ہوئے پتھروں کی مدد سے بنایا گیا ہے۔ ان پتھروں کی کل تعداد 23 لاکھ ہے، جبکہ ان میں سے ہر پتھر کا وزن 2 سے 15 ٹن کے درمیان ہے۔ نپولین کے ماہرین تعمیرات نے اس عجوبے کو دیکھا تو ششدر رہ گئے تھے۔ انہوں نے حساب لگایا کہ جتنا سامان اس اہرام کی تعمیر میں استعمال کیا گیا تھا، اس سے فرانس کے گرد ایک دیوار تعمیر کی جا سکتی ہے جو 3 گز اونچی اور 1 گز چوڑی ہو۔ اہرام مصر عجائبات میں سے وہ واحد عجوبہ ہے جو ابھی تک اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ یہ اہرام سیاحوں کی خصوصی توجہ کا مرکز ہیں اور ہر برس لاکھوں افراد ان شاہکاروں کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے کھنچے چلے آتے ہیں۔ نمبر 2، بابل کے معلق باغات۔ بابل کے معلق باغات دنیا کے 7 قدیم عجائبات میں دوسرے نمبر پر شمار ہوتے ہیں۔ 6 صدی قبل مسیح میں بنو قدنظر بخت نصر کے حکم پر بابل میں معلق یا آویزاں باغات بنائے گئے، جن کا شمار دنیا قدیم کے عجائبات عالم میں ہوتا تھا۔ بنو قدنظر نے یہ باغات اپنی ملکہ امیتا کے لیے تعمیر کروائے تھے۔ ملکہ امیتا ایران کے بادشاہ کیا کسارا کی بیٹی تھی اور ایران کے پہاڑی علاقے ہمدان کی رہنے والی تھی۔ ہمدان کے پہاڑی نظاروں سے اسے قدرتی نسبت تھی۔ بابل ہر چند کے بہت خوبصورت شہر تھا، لیکن یہاں کوئی پہاڑ نہ تھا، اس لیے امیتا کچھ اداس ہی رہتی تھی۔ بادشاہ نے جب اداسی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ بابل میں وہ سرسبز و پہاڑی نشیب و فراز کہاں جو میرے وطن میں تھے۔ یہاں ہر طرف میدان ہی میدان نظر آتے ہیں۔ یہ میدانی سطح دیکھتے دیکھتے میں اکتا گئی ہوں۔ دل چاہتا ہے کہ اس سرزمین میں پہاڑ بھی ہوں۔ میدانی علاقے کو پہاڑی علاقے میں ڈھالنا تو ممکن نہیں تھا۔ بنو قدنظر چاہتا تھا کہ ملکہ کی آرزو پوری ہو۔ اس نے اپنے ملک کے اعلیٰ دماغوں کو ملکہ کی خواہش سے آگاہ کیا۔ پہاڑ ہوتے تو انہیں کاٹ کر ان پر سبزہ زار بنائے جا سکتے تھے، لیکن میدانی علاقے میں پہاڑ بنے تو کیوں کر؟ اونچی اونچی چوٹیاں، ان پر مہکتے باغات اور بلند و بالا درخت کہاں سے آئیں؟ وہ سب حیران تھے۔ ان میں سے ایک دانش مند بولا، ہماری قدیم کتابوں میں درج ہے کہ بابل میں بڑی بڑی چیزیں بنے گی۔ اہل دنیا انہیں دیکھ دیکھ کر حیران ہوں گے۔ یہاں تک کہ بابل میں پہاڑ بھی بنیں گے، پہاڑ پر جنگل اگیں گے اور چشمے بھی پھوٹیں گے۔ کچھ باتیں تو بادشاہ کی سمجھ میں آ گئیں، لیکن پہاڑ کا مسئلہ بہت دشوار تھا۔
ایک پروہت بولا کہ پہاڑ بننا بھی ممکن ہے۔ اس کی تدبیر یہ ہے کہ اونچی اونچی محرابیں بنائی جائیں اور ان محرابوں پر چھت ڈالی جائے، پھر اس چھت پر چاروں طرف جگہ چھوڑ کر اور محرابیں بنائی جائیں، ان محرابوں پر بھی چھت ڈالی جائے، اسی طرح اور محرابیں بنائی جائیں اور ان پر چھتیں ڈالی جائیں، اس سلسلے کو اتنا اونچا لے جائیں کہ دور سے پہاڑ نظر آئے۔ بادشاہ کو تجویز پسند آئی اور اس منصوبے پر فوراً کام شروع ہو گیا۔ محرابوں کو مضبوط بنانے کے لیے ان میں سیسا پگھلا کر ڈالا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ بوجھ سہار سکیں۔ پھر ان چھتوں کی رفشوں پر ایشیا بھر سے پھول پودے لا کر لگائے گئے۔ یہ چھتیں 350 فٹ اونچی اور 400 فٹ لمبی تھیں۔ چھتوں کے نیچے محرابوں کے اندر آرام گاہیں تھیں۔ ان میں نہایت خوبصورت اور چمکدار رنگوں سے نقش و نگار بنائے گئے تھے اور آرام و آسائش کے تمام سامان مہیا کیے گئے تھے۔ محرابوں کے اوپر ہری ہری بیلیں چڑھائی گئی تھیں اور ایک چھت سے دوسری چھت پر جانے کے لیے ایسی چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں اور رفشیں بنائی گئی تھیں جیسے پہاڑ کاٹ کر پہاڑ پر رستے بنائے جاتے ہیں۔ مصنوعی پہاڑ بھی بن گیا، درخت اگائے، چمنزار کھل گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ باغوں کو سیراب کیسے کیا جائے۔ ان باغوں کو سیراب کرنے کا طریقہ بھی بڑا دلچسپ تھا۔ سب سے اوپر کی چھت پر ایک بہت بڑا تالاب بنایا گیا تھا۔ اس تالاب میں نلوں کے ذریعے دریائے فرات کا پانی بھرا جاتا تھا۔ پمپ مسلسل دن رات چلتے تھے اور پانی کی مقدار میں کمی نہ آنے دی جاتی تھی۔ اس تالاب کے پانی سے چشمے بہتے تھے اور فوارے چھوٹتے تھے۔ باغ انہی چشموں سے سیراب ہوتا تھا۔ ان باغوں کے اونچے اونچے درخت جب ہوا کے جھونکوں سے ہلتے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے پہاڑ کا پہاڑ ہل رہا ہے۔ کچھ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آسمان سے سدا بہار باغات کو آویزاں کر کے زمین کی سطح تک پہنچا دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ باغات بابل کے معلق یا آویزاں باغات کہلاتے ہیں۔ فن تعمیر کا یہ عظیم نمونہ قدیم دنیا کے 7 عجائبات میں شمار ہونے لگا۔ بابل کے معلق باغات تو زمانے کے 10 برج سے محفوظ نہ رہ سکے، لیکن ان کے کھنڈرات اب بھی موجود ہیں۔ بنو قدنظر نے ایک عظیم بند بھی تعمیر کرایا تھا جو دجلہ سے فرات تک بڑھتا چلا گیا تھا۔ ہیروڈوٹس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کی بیرونی دیواریں 56 میل طویل، 80 فٹ موٹی اور 320 فٹ بلند تھیں۔ نمبر 3، آرٹیمس کا معبد۔ 7 عالمی عجوبوں میں سے ترکی میں پائے جانے والے 2 عجوبوں میں سے ایک آرٹیمس کی عبادت گاہ ہے۔ یہ عبادت گاہ ضلع ازمیر کی تحصیل سلجوق میں اور ایفیسس قدیم شہر سے تقریباً 4 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ آرٹیمس کا معبد 550 قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا تھا اور 356 قبل مسیح میں آگ سے تباہ ہو گیا تھا۔ اپنے زمانے کی دوسری عبادت گاہوں کے برخلاف اس عبادت گاہ کو مکمل طور پر سنگ مرمر سے بنایا گیا تھا اور سونے سے سجایا گیا تھا۔ اس معبد کی بنیادیں 180 سے 350 فٹ بلند تھیں اور اسے اونچے پلیٹ فارم پر بنایا گیا تھا جس پر 100 سے زیادہ خوبصورت منقش ستون تھے جنہوں نے اس کی چھت کو سہارا دیا ہوا تھا۔ اس کی تعمیر میں 120 سال کا عرصہ لگا۔ معبد کو بہت سے شاندار آرٹ کے نمونوں سے سجایا گیا تھا، لیکن ان میں سب سے زیادہ مشہور بذات خود آرٹیمس کا مجسمہ تھا۔ اگرچہ یہ اب وجود نہیں رکھتا، لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اسے سونے اور دیگر قیمتی دھاتوں سے بنایا گیا تھا۔ اگرچہ یہ تباہ ہو گیا اور کئی بار دوبارہ بنایا گیا، لیکن بالآخر انسانوں کی غفلت اور قدرتی آفات کے نتیجے میں یہ تباہ ہو گیا۔ اسے ایک آدمی ہیروسٹریٹس نے آگ لگا کر اس رات جلا ڈالا تھا جس رات اسکندر اعظم پیدا ہوا تھا۔ اس عبادت گاہ کے صرف چند ایک ٹکڑے ہی موجودہ دور تک پہنچ سکے ہیں۔ نمبر 4، اولمپیا میں زیوس کا مجسمہ۔ زیوس کا مجسمہ 430 قبل مسیح میں بنایا گیا اور یہ 426 قبل مسیح میں آگ سے تباہ ہو گیا۔ یہ مجسمہ اولمپیا میں واقع ہے جس کی اونچائی 42 فٹ ہے۔ یہ مجسمہ زیوس کی بیٹھی ہوئی شکل کا ہے۔ اس کو یونانی سنگتراش فیڈیاس نے 435 قبل مسیح میں بنایا۔ اس مجسمے کی تیاری میں ہاتھی دانت، سونے کی تختیاں اور قیمتی پتھر بھی استعمال کیے گئے۔ اس کے دائیں ہاتھ میں فتح کی دیوی نائکی کا مجسمہ تھا اور بائیں ہاتھ میں شاہی عصا تھا جس کے اوپر ایک عقاب بنا تھا۔ مجسمہ تقریباً 40 فٹ لمبا تھا اور اس کا سر معبد کی چھت کو تقریباً چھوتا تھا۔ 426 قبل مسیح میں یہ معبد تباہ ہو گیا اور بہت سارے تاریخ دان خیال کرتے ہیں کہ یہ مجسمہ اس وقت تباہ ہو گیا تھا، جبکہ دوسروں کا کہنا ہے کہ یہ مجسمہ قسطنطنیہ موجودہ استنبول میں منتقل کر دیا گیا اور تقریباً 50 سال کے بعد تباہ ہوا تھا۔ یہ مجسمہ یونانی دیوتا زیوس کی نمائندگی کرتا ہے اور ایک روایت کے مطابق اولمپس پہاڑی پر فیڈیاس نے زیوس سے ملاقات کی
جس سے متاثر ہو کر فیڈیاس نے اس مجسمے کو بنایا۔ زیوس یونانی دیومالائی دیوتاؤں میں سب سے عظیم دیوتا تھا۔ اساطیر میں اسے دیوتاؤں کا بادشاہ تصور کیا جاتا تھا۔ یہ یونانی دیوتاؤں میں سب سے طاقتور اور کوہ اولمپس کا حاکم تھا۔ اس کے قبضے میں دیگر قوتیں تھیں جس میں سر فہرست طوفان اور آسمانی بجلی تھی۔ زیوس کو اکثر بجلی کی کڑک، بلوط، سانڈ اور چیل سے رمز بند کیا جاتا ہے۔ اگرچہ 800 سال کے عرصہ میں اس مجسمے کی بہت ساری نقلیں بنائی گئیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی آج باقی نہیں ہے۔ نمبر 5، مازلس کا مزار۔ ترکی میں واقع دوسرا عالمی عجوبہ مازلس کا مزار ہے۔ یہ مزار موجودہ دور میں معروف تعطیلی مقام بوڈرم میں واقع ہے۔ مازلس کا مزار 352 قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا اور 1404 قبل مسیح میں زلزلے سے تباہ ہو گیا۔ یادگار کو مازلس کے مقبرے کے طور پر بنایا گیا تھا۔ مزار کاریا کے بادشاہ مازلس کا ہے اور اسے اس کی بیوی اور بہن آرٹیمیجا نے تعمیر کروایا۔ یہ عمارت تقریباً چوکور تھی، جو کہ 14 منزلہ بلند تھی اور اس کی بنیاد 10,000 مربع فٹ سے بھی زیادہ تھی۔ مقبرے کی ہر سائڈ میں 9 بھاری بھرکم ستون تھے اور اس کے بالائی حصے پر ایک اہرام بنا تھا جس پر سنگ مرمر کی 4 گھوڑوں والی ایک بگھی بنی ہوئی تھی جس پر مازلس اور آرٹیمیجا کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ یہ یادگار تقریباً 17 صدیوں تک قائم رہی اور آخر کار زلزلوں کے ایک سلسلے نے اسے تباہ کر دیا۔ اسکندریہ کے لائٹ ہاؤس کی طرح یہ مقبرہ اتنا زیادہ مشہور تھا کہ مازلس کا نام کئی زبانوں میں بڑے مقبروں کے لیے روٹ ورڈ کے طور پر استعمال کیا جانے لگا، جیسا کہ ہسپانوی زبان میں مازولیو وغیرہ۔ شاندار طرز تعمیر کا حامل یہ مزار بڑے زلزلے میں ٹوٹ گیا۔ 15ویں صدی میں صلیبی جنگوں کے دوران علاقے میں داخل ہونے والی صلیبی فوجوں نے قلعے کی تعمیر میں اس مزار کے ٹکڑے استعمال کیے، جس کی وجہ سے مازلس کے مزار کی باقیات بہت کم ہیں۔ مزار کو اوپن ایئر عجائب گھر کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مزار کے بعض حصوں کو انگلینڈ کے برٹش عجائب گھر میں رکھا گیا ہے۔ نمبر 6، روڈز کا مجسمہ۔ یہ یونانی دیومالا کے ایک سورج دیوتا ہیلیوس کا عظیم مجسمہ تھا جو روہوس شہر میں واقع تھا اور نیو یارک شہر میں قائم موجودہ مجسمہ آزادی جتنا تھا۔ مجسمے کی بلندی 30 میٹر یعنی 98 فٹ تھی۔ مجسمہ روڈز کو 282 قبل مسیح میں بنایا گیا اور یہ زلزلے کی وجہ سے 226 قبل مسیح میں تباہ ہو گیا۔ 294 قبل مسیح میں روڈز جزیرے کے لوگوں نے سورج دیوتا ہیلیوس کا ایک عظیم مجسمہ بنانا شروع کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ وہ سورج دیوتا کے طفیل ہی اس جزیرے پر دشمنوں سے فتح یاب رہے ہیں۔ مجسمے کو کانسی سے بنایا گیا اور لوہے سے مضبوط کیا گیا اور پتھروں سے وزنی بنایا گیا۔ بدقسمتی سے کولوسس کی ایک بھی قابل اعتماد تصویر نہیں بچ سکی، لہٰذا سائنسدان اب بھی اس عظیم مجسمے کی ظاہری شکل کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ تاہم کولوسس کے 2 انتہائی مفصل اور حقیقت کے قریب بیانات ہیں۔ پہلا کہتا ہے کہ مجسمہ بندرگاہ میں پورے قد کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مشعل تھی اور اس کی ٹانگیں اس طرح رکھی گئی تھیں کہ سمندری جہاز ان کے درمیان سے گزر سکیں۔ اس وضاحت کا استعمال کرتے ہوئے بہت سے فنکاروں نے کولوسس آف روڈز کی اس طرح تصویر کشی کی ہے، حالانکہ مجسمے کی ساخت کا یہ ویژن کم قابل فہم ہے۔ دوسری تفصیل بتاتی ہے کہ کولوسس ایک پتلا اور لمبا جوانی کا دیوتا تھا جس کے سر پر ایک چمکدار تاج سجایا گیا تھا، اس کی طرح جو امریکہ میں مشہور مجسمہ آزادی کے سر کے گرد گھومتا ہے۔ تھوڑا پیچھے کی طرف جھک کر یہ سنگ مرمر کے پیڈسٹل پر واقع تھا۔ مجسمہ جزیرے کی بندرگاہ کے بالکل دروازے پر کھڑا تھا۔ یہ پڑوسی جزیروں سے دکھائی دیتا تھا۔ ایسا خیال کیا جاتا تھا کہ یہ بندرگاہ پر ٹانگیں پھیلا کر کھڑا تھا، لیکن اب یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ تکنیکی لحاظ سے ناممکن ہے اور یہ بندرگاہ کی سائڈ پر کھڑا تھا۔ قدیم زمانے کا یہ سب سے شاندار مجسمہ قلیل المدت نکلا۔ نصف صدی سے کچھ زیادہ عرصے بعد 220 قبل مسیح میں ایک زلزلے کے نتیجے میں یہ مجسمہ گھٹنوں کے بل ٹوٹ کر گر گیا۔ ڈیلفی کے اوریکل نے رائے دی کہ یہ اس لیے گرا ہے کہ روڈز کے لوگوں نے سورج دیوتا کو ناراض کر دیا ہے اور انہوں نے اسے دوبارہ نہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ مجسمہ زمین پر 654 عیسوی تک پڑا رہا۔ یہ اس قدر دل نشین تھا کہ لوگ اسے دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے تھے۔ کولوسس اس شکل میں مزید 900 سال تک پڑا رہا اور 977 میں مادی ضروریات کی وجہ سے پگھلا دیا گیا۔ نمبر 7، اسکندریہ کا روشن مینار۔ اسکندریہ کا روشن مینار زمانہ قدیم کی مشہور ترین عمارتوں میں سے ایک تھا۔ اس کو فاروس آف الیگزینڈریا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی تعمیر ٹولیمی سلطنت کے دور میں 280 اور 247 قبل مسیح میں کی گئی۔
اور یہ 1323 عیسوی میں زلزلے کے نتیجے میں تباہ ہو گیا۔ یہ جزیرہ فیروز میں اسکندریہ کی بندرگاہ پر ایستادہ تھا۔ کئی صدیوں تک یہ انسان کی بنائی ہوئی دنیا کی سب سے بلند ترین تعمیر مانا جاتا رہا۔ اسکندریہ کے ساحل کے سامنے ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا جو ساحل کے قریب آبی چٹانوں سے گھرا ہوا تھا۔ اس جزیرے کو شہر کی تعمیر کے وقت ایک موج شکن دیوار کے ذریعے اسکندر اعظم کے حکم پر خشکی سے ملا دیا گیا تھا۔ چونکہ اس جزیرے کے ساحل کے نزدیک آبی چٹانیں اور کھاڑیاں واقع تھیں جو جہاز رانی کے لیے خطرناک تھیں، اس لیے بحری جہازوں کو ان سے ہوشیار رکھنے کے لیے شاہ بطلیموس دوم نے 280 قبل مسیح میں اس جزیرے پر ایک مینارہ نور تعمیر کرایا تھا جو اس جزیرے کے نام کی نسبت سے فیروز کہلایا۔ 6 صدی عیسوی تک اس مینارہ نور کو قدیم زمانے کے 7 عجائبات عالم میں سے ایک سمجھا جاتا تھا۔ یہ مینار زمانے قدیم کی تعمیری مہارت اور ٹیکنالوجی کی انتہائی شاندار مثال تھا۔ اسے اس زمانے کے مشہور ماہر تعمیر سوسٹریٹوس نے تعمیر کیا تھا۔ یہ مینار 3 منزلوں پر مشتمل تھا۔ پہلی منزل چکور، دوسری ہشت پہلو اور تیسری یا بالائی منزل استوانہ نما یعنی سلنڈریکل تھی۔ اس منزل پر رات کو آگ جلا کر جہازوں کو سگنل دیے جاتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق اس مینار کی روشنی بحری جہازوں کو 25 میل دور سے نظر آنے لگتی تھی، جس سے جہاز آسانی سے سمت تبدیل کر لیتے تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق مینار کی اوپر والی منزل پر بطلیموس اول یا اسکندر اعظم کے بت کے ساتھ ساتھ ایک ایسا آئینہ بھی نصب تھا جس میں بحیرہ روم کے اس پار واقع قسطنطنیہ میں ہونے والا ہر عمل نظر آتا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس آئینے کو بوقت ضرورت ایک آتشین شیشے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا، جس سے بحیرہ روم میں سفر کرنے والے دشمنوں کے بحری جہازوں پر سورج کی شعاعیں مرتکز کر کے انہیں جلا دیا جاتا تھا۔ مسلمانوں کے اسکندریہ فتح کرنے کے بعد مینارے کی اوپر والی منزل سے بت ہٹا کر وہاں مسجد بنا دی گئی تھی۔ اس کے حتمی انجام کے بارے میں کئی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، لیکن قابل اعتبار یا قرینہ قیاس وجہ 22 زلزلوں کو قرار دیا جاتا ہے جو 320 قبل مسیح سے 1323 قبل مسیح کے درمیان آئے اور اس کی تنزلی اور بربادی کا باعث بنے۔ اسی مینار کے کھنڈرات پر مصر کے مملوک سلطان قائتبائی نے 1477 عیسوی میں ایک قلعہ تعمیر کروایا تھا۔